السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رمضان المبارک کی تیاری پر مشتمل 4 روزہ دورے کے پہلے درس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو آنے والا مہینہ رمضان المبارک یقیناً بے انتہا فضیلتوں، برکتوں، سعادتوں اور اہمیتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں وقت سے پہلے، رمضان آ جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لینا بہت ضروری ہے۔ رمضان کی تیاری میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے اوپر لازم آتی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور ابن عمر کا وہ قول جس میں کہا کہ جب صبح ہو تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام ہو تو صبح کا یقین مت رکھو، تو یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کا ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ اہم ہے۔ تو رمضان آنے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں، لیکن ابھی سے ہم خوب دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ پروردگار ہمیں رمضان عطا کر دے، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کریں کہ پروردگار جب تو ہمیں رمضان عطا کر تو ہمیں صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھ، کہ ہم رمضان کی برکتوں، فضیلتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے اور اس میں تیری عبادت کرنے اور تیری رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں، اس قابل ہمیں بنا۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری یہ رمضان المبارک کی تیاری وقت سے پہلے، اس میں دوسری بات یہ ہوگی، تیسری بات یہ ہوگی کہ ہم رمضان کے احکام اور مسائل سے اچھی طریقے سے واقفیت حاصل کر لیں۔ روزے کی کیا جو احکام ہیں، کیا مسائل ہیں، سحری، افطار، اسی طریقے سے تراویح کے کیا احکام اور مسائل ہیں، اور جو بھی عبادات ہمیں بطور خاص رمضان میں انجام دینی ہے، اس کے احکام اور مسائل ہم وقت سے پہلے ہی اچھی طریقے سے معلوم کر لیں اور اس کی واقفیت حاصل کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان آ جانے کے بعد ہم اس میں مصروف ہوں اور ایک ایک چیز ہم یعنی کوئی عبادت اس میں ہم غلطی کریں، ہمیں کوئی ٹوکے، پھر اس کے بعد ہم اس کی اصلاح کے لیے پھر ان سے کال کرنے اور فون کرنے اور رابطہ کرنے اور یعنی اصلاح کے لیے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو وقت سے پہلے اگر ہم معلومات حاصل کر لیں گے تو یہ چیز ہمارے لیے اور اچھی ہوگی، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح طور پر اچھے انداز میں عبادت کر سکیں۔ اسی طریقے سے رمضان آنے سے پہلے چونکہ عام دنوں میں ہمارے اعمال، ہمارے اوقات، ہمارے کاموں کی جو ترتیبات ہوتی ہیں، جو روٹین ہوتی ہے، جو شیڈول ہوتا ہے، وہ کچھ الگ ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس میں کافی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تو ہم اللہ کی عبادت صحیح طور پر انجام دینے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے زندگی کے فرائض اور زندگی میں ہماری جو ذمہ داریاں ہم سے جڑی ہوئی ہیں، ہم ان کو بھی بخوبی انجام دیتے رہیں۔ اس کے لیے ہم اپنے اوقات کی ترتیب وقت سے پہلے کر لیں، اپنے گھر کے سارے انتظامات، ساری ذمہ داریاں، سارے جو مصروفیات ہیں، ان سے وقت سے پہلے ہی پوری طریقے سے ہم فارغ ہو جائیں۔ یہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں جو اعمال کرنے، اسی طریقے سے ہم رمضان کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کر لیں، اپنی نیکیوں کی حفاظت کی فکر کر لیں۔ جیسے اپنے آپ کو، اگر ہماری زندگی میں شرک جیسی برائی موجود ہے، شرک پایا جاتا ہے، تو ہم اس سے اپنے آپ کو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کر کے اس سے اپنے آپ کو ہم پاک کر لیں، اس سے ہم دور ہو جائیں۔ ہمارا ہر عمل کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو۔ بدعات اگر ہمارے پاس پائی جاتی ہیں، ہم ان سے توبہ کر لیں، ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کریں، اس سے ہم چھان بین کریں، اہل علم سے رجوع کر کے معلوم کر لیں کون سا عمل ٹھیک ہے، کون سا عمل ٹھیک نہیں ہے، تو بدعات سے بھی ہم توبہ کر لیں۔ اعمال کو ضائع کرنے والے اعمال میں آپس میں اگر ہماری دشمنیاں ہیں، آپس میں کسی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں، تو آپ بس رمضان آنے سے پہلے ہم آپس کی ان ناراضگیوں، ان باہمی جو کھٹر پٹر ہیں، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو ہم دور کر لیں، توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، اور اب آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں، اور ہر طرح کے شکوے، نفرتیں، بغض، عناد، حسد، ان سب چیزوں سے توبہ کر لیں۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہمیں یہ سارے کام کر لینا ہے، اور نمازوں کی پابندی کر لیں، اور طویل نمازوں کی عادت ڈال لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بطور خاص عصر کی نماز اگر کوئی شخص اس میں غفلت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے اعمال برباد کر دیتے ہیں۔ تو عصر کی نماز میں بطور خاص، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ظہر کے بعد سو جاتے ہیں، اور پھر کئی بار ہم سے عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے، تو یہ نہ ہونے پائے، ہم نمازوں کی اچھی طریقے سے عادت اور پابندی ڈال لیں، تاکہ ہم آنے والا رمضان ہم سے ضائع نہ ہونے پائے۔ تو
جب ہم وقت سے پہلے یہ ساری تیاریاں کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو رمضان آنے والا اللہ تعالی ہمیں دے رہے ہیں اس کی ہم پوری طریقے سے اس سے ہم مستفید ہو پائیں گے، اور ہم آنے والا رمضان یہ ہم سے ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ نہیں پتہ، کیا معلوم یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں رمضان دے یا نہ دے، اس لیے وقت سے پہلے ہم تیاریاں اپنی مکمل کر لیں۔ اسی طریقے سے گزشتہ درس میں جو بات ہوئی وہ یہ کہ رمضان کی جو اہم ترین عبادات ہیں وہ کیا ہے۔ سب سے اہم عبادت روزہ ہے، اس کے بعد تراویح ہے، اس کے بعد تلاوت قرآن ہے، اس کے بعد استغفار ہے، ذکر و اذکار ہے، اور دعا ہے، صدقہ و خیرات ہے، بلکہ زندگی کا ہر وہ نیک عمل جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہونے کے مقصد سے جسے ہم انجام دیں اور کتاب اللہ و سنت رسول کی رہنمائی میں رہ کر ہم انجام دیں، رمضان کے مہینے میں ہمیں ہر وہ عمل انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ عام دنوں کے مقابلے میں ہمارے اجر و ثواب، ہماری نیکیوں کا اجر و ثواب رمضان کے مہینے میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم نے رمضان کے سلسلے میں اس کی اہمیت اور فضیلت کے، روزے کے اور اس کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھی تھیں کہ روزہ کس قدر اہم ہے، اس کی فرضیت کس قدر اہم ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اسی طریقے سے روزے میں ہم جو بھی اعمال ہمارے روزے کو برباد کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں پر ہم نے اختصار کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور پھر تراویح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی 8 سے زیادہ 8+3 یعنی 11 رکعت سے زیادہ زندگی میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز نہیں پڑھی ہے، جیسا کہ واضح طور پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس حدیث کے اندر جو روزے کے ساتھ جو قیام کا ذکر ہے وہی قیام تراویح ہے، وہی قیام تہجد ہے، وہی قیام اللیل ہے۔ تو ہمیں اس یعنی کنفیوژن میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس اشتباہ میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ شاید تہجد دوسری نماز ہے، تراویح دوسری نماز ہے، قیام اللیل دوسری نماز ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہی وہ 11 رکعتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی بھر رات کی نمازوں میں، رات میں یہ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہم ان کا اہتمام کریں۔ اور طویل نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا، طویل پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک صحابی رسول آپ کے ساتھ رات کا قیام کر رہے تھے، کہتے ہیں اس قدر طویل پڑھی مجھے لگا کہ مجھے لگا کہ میں کوئی برا ارادہ کر بیٹھوں گا، یعنی نماز توڑ کر الگ پڑھ لوں گا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب رات کی نماز پڑھا کرتے تھے تو اس قدر طویل نماز پڑھتے کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم طویل نمازیں پڑھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تلاوت لمبی کریں، باقی رکوع، سجدے اور قیام یہ سارے مختصر ہو جائیں۔ نہیں، رکوع سجدے بھی لمبے ہونے چاہیے، جیسے ہماری قرات لمبی ہو ویسے رکوع سجدے بھی ہمارے طویل ہونے چاہیے۔ رکوع اور سجدے کی جو دوسری دعائیں ہیں ان کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، ان کی پابندی کرنی چاہیے ہم کو۔ اور عام دنوں میں ہم یہ سارے مسائل اگر جان لیں گے تو عین رمضان کے اندر ہم تراویح کی تعداد کے معاملے میں یا روزے کے مختلف احکام اور مسائل کے معاملے میں آپس میں بحث مباحثہ کر کے اس کے رمضان کے اہم ترین ایام کو ہم ضائع کرنے والے نہیں بنیں گے، اس لیے وقت سے پہلے یہ ساری تیاریاں ہم کر لیں۔ تلاوت قرآن کی بات ہے، تلاوت قرآن بہت تیزی کے ساتھ نہ ہی قرآن کو ختم کیا جائے، نہ ہی زیادہ سے زیادہ تعداد قرآن کی یعنی ہم اتنے بار ختم کیے، ہم اتنے بار ختم کیے، اس بات پر فخر ہو، یہ ساری نہیں ہونی چاہیے بات۔ ہم بہت ہی اطمینان اور تحمل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا تو سیکھنے کی کوشش کرے، اگر سیکھنے کے درمیان میں وہ اٹک کر قرآن پڑھتا ہے یا بہت زیادہ دقتوں کا سامنا کرتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈبل اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بالکل ہی پڑھ نہیں سکتا اور اس کے پاس ویسے حالات نہیں ہیں کہ وہ قرآن سیکھ سکے تو کم از کم وہ قرآن سننے کا اہتمام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم اور کرم فرماتے ہیں، قرآن سننے والے پر۔ اور اسی طریقے سے صدقات و خیرات کے بارے میں عام دنوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ وغیرہ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس لیے اگر ہم رمضان میں ہی زکوٰۃ وغیرہ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں تو اس میں ہماری نیکیوں کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ہم یعنی ابھی ہمارا زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت نہیں آیا ہے لیکن وقت سے پہلے چونکہ رمضان آ گیا ہے ہم اس میں زکوٰۃ کو ادا کر دیں۔ دعا کی قبولیت کا معاملہ ہے، رمضان میں مختلف ایسے اوقات ہیں، سحری کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، نمازوں سے پہلے اور بعد کا وقت ہے، ان سارے اوقات میں ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ رہا گزشتہ اور پہلے درس کا خلاصہ، جو اس 4 روزہ رمضان کی تیاری پر مشتمل جو دورہ شروع ہوا ہے اس کے پہلے درس کا خلاصہ۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب اللہ و سنت رسول کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔